اللهم صل على محمد وآل محمد. بارگی سے بات اللهم صل علی محمد و آل محمد. یہ کلام میں مختصر شہزادی زینب کی شرف زینب کبریٰ کی انتہا کیا ہے؟ شرف زینب کبریٰ کی انتہا کیا ہے؟ علی کے جیسے باپ کی زینت زینب، علی کے جیسے باپ کی زینت زینب. ہاں وہ عالمہ غیر معلمہ زینب، قبیلہ عاقل کی عاقلہ زینب. شب اسراء جو لہجہ کبریا ہے، اسی لہجے کی حامل زینب. حسین کی شریک امامت زینب، دربار شام کی فاتحہ زینب. عصر عاشور کے بعد عباس بن گئی زینب. کربلا سے چلی خالی ہاتھ تھی زینب، آج دیکھو ملکہ دو جہاں بن گئی زینب. کربلا سے چلی خالی ہاتھ تھی زینب، آج دیکھو ملکہ دو جہاں بن گئی زینب. کائنات میں زہرا کا کوئی ثانی نہ تھا، ثانی زہرا بن گئی زینب. یہ مولا پاس پہ ہے قطع 4 مصرے. حیران وفا ہو گئی جب دیکھا یہ منظر، حیران وفا ہو گئی جب دیکھا یہ منظر. تم پیاسے پلٹ آئے ہو دریا میں اتر کر، عباس جو کام کیا ہے تم نے، وفا معراج کو پہنچی دعائے فاطمہ بن کر. ایک اور قطع ہے مولا عباس بھی. جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے. ایک مولا پہ ہے درود کی درخواست ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کمال انسانیت کی انتہا چاہتا ہوں، کمال انسانیت کی انتہا چاہتا ہوں، اسی لیے در حیدر پہ سر کو رکھتا ہوں. جب بھی روح کی معراج چاہتا ہوں، تصور میں نجف کو دیکھ لیتا ہوں. دلوں کے راز نام علی سے جان لیتا ہوں، دلوں کے راز نام علی سے جان لیتا ہوں. ہاں ہر علی والے کو پہچان لیتا ہوں. نور کی حقیقت ہے کیا جانتا ہوں، علی نور الہی، علی راز الہی جانتا ہوں. علی کعبہ، علی قبلہ، علی مسجد، علی منبر، ظہور حق کی ہے دلیل علی جانتا ہوں. ایک ہے مختصر سا ہے کلام. یہ حسین پر رونا مقدر کی بات ہوتی ہے، یہ نسلوں کی طہارت کی بات ہوتی ہے، اور شرف انسانیت کی بات ہوتی ہے. آدمی کو انسان بنانے کی بات ہوتی ہے، اجر دینے اور دلانے کی بات ہوتی ہے، حسب و نسب دکھانے کی بات ہوتی ہے، دعائے زہرا بتانے کی بات ہوتی ہے، نبی سے وعدہ نبھانے کی بات ہوتی ہے. حسین پر رونا، حسین پر رونا، حسین پر نہ رونا مردہ نگاہی کی بات ہوتی ہے، یا نسب میں خرابی کی بات ہوتی ہے. درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد و آل محمد.
منزل شام کہاں، عطرت شبیر کہاں، منزل شام کہاں، عطرت شبیر کہاں ہے، سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں، منزل شام کہاں، عطرت شبیر کہاں، ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک، ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک، شام بازار کہاں، زہرا کی جاگیر کہاں ہے، سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں ظالم نے سید زادی سر ننگے چلو، کہاں ظالم نے سید زادی سر ننگے چلو، ظلم ظالم کا کہاں، زینب دلگیر کہاں ہے، سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں، سجدے میں شمر نے کاٹا جو گلا سید کا، سجدے میں شمر نے کاٹا جو گلا سید کا، نوک نیزہ ہے کہاں، اور سر شبیر کہاں، خشک حلق جو معصوم نے مانگا پانی، خشک حلق جو معصوم نے مانگا پانی، ظلم
کا تیر کہاں، اصغر بے شیر کہاں، اس عباس کو مل جاتا گر کربل میں، اس عباس کو مل جاتا گر کربل میں، پھر یہ دربار کہاں، عباس کی ہمشیر کہاں ہے، سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں، منزل شام کہاں، عطرت شبیر کہاں، صلوات جی کا نعرہ سلوات ایک مرتبہ جس کی عین حرمی حق میں ولادت ہو جائے، جس کی عین حرمی حق میں ولادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین حرمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ قمر بھائی حال زینب کی شہادت کا ہے اس
ہر کم حال زینب کی شہادت کا ہے اس طرح کم جب دوبارہ ہوئے سجاد گرفتار ستم قلب بنت شہ مردوں پہ گرا کو ساتھ عابد کے گئی خواہر سلطان ساتھ عابد کے گئی خواہر سلطان اپنی منزل کے قریب لشکر آتا پہنچا خواہر شاہ کو پیغام قضا کا پہنچا خواہر شاہ کو پیغام قضا کا پہنچا راستے بھر تو سہے بنت علی نے ابھی منزل پہ نہ پہنچی تھی کہ ہونے لگی شام کیا با ایک باغ میں لشکر آدھا نے کہا ایک خیمے میں فروکش ہوئے مظلوم ایک خیمے میں فروکش ہوئے مظلوم قلب زہرا کے جگر بند کا تھرانے لگا ایسی بے چینی بڑی منہ کو جگر آنے لگا ایسی بے چینی بڑی منہ کو جگر آنے لگا پھر یہ سوچی کہ ہے اس باغ میں ایک ایسا شجر جس میں باندھا تھا لعینوں نے میرے بھائی کا سر یاد شبیر نے تڑپا جو دیے قلب و جگر دل سے کہنے لگی یہ دختر شیر داور دل سے کہنے لگی یہ دختر شیر داور چل کے پہلے تو برادر کی زیارت کر لوں پھر وہیں بیٹھ کے خالے کی عبادت کر لوں پھر وہیں بیٹھ کے خالق کی عبادت کر لوں اس جگہ پہنچی تو آئی شہ مظلوم کی بو دیکھتی کیا ہے چمکتا ہے برادر کا لو نہ رہا زینب محبوب کو دل پر قابو بولی سر پیٹ کے آنکھوں سے بہا کر آنسو بولی سر پیٹ کے آنکھوں سے بہا کر آنسو بنت زہرا کو مصیبت سے بچا لو بھائی مجھ کو دربار کی ذلت سے بچا لو بھائی مجھ کو دربار کی ذلت سے بچا لو بھائی کر چکی بھائی سے جب شومی قسمت کا گلا طاعت رب کو کھڑی ہو گئی بنت زہرا تھا اسی باغ میں ایک دشمن
من معبود چھپا وہ کیا ظلم کے تھرانے لگا عرش خدا وہ کیا ظلم کے تھرانے لگا عرش خدا فرق پر زخم تبر کھاتے ہی تورا کے گری دختر شیر خدا خاک پہ غش کھا کے گری دختر شیر خدا خاک پہ غش کھا کے گری کر کے رخ جانب مقتل یہ پکارے سجا شام نے لوٹ لیا پھر مجھے بابا فریاد دیکھو کیسے پھوپھی اماں پہ ہوئی ہے بیدار آج گھر فاطمہ زہرا کا ہوا ہے برباد آج گھر فاطمہ زہرا کا ہوا ہے برباد کیا کروں کیا نہ کروں کچھ تو بتاؤ بابا ہاتھ فرزند کا غربت میں بٹاؤ بابا ہاتھ فرزند کا غربت میں بٹاؤ بابا حال زینب کی شہادت کا اس طرح رکھوں ماشاءاللہ جزاک اللہ سمر بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جناب ذوالفقار بھائی جناب سلمان بھائی جناب سمر بھائی مولا آپ کی توفیقات ایمانی میں مزید اضافہ فرمائیں کل مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے مرتبہ نعرہ سلمان اللہم صلی علی محمد آج کی مجلس سے بھی ہمارے نور بھائی خطاب فرما رہے ہیں اور جو یہاں پر جتنے بھی مجالس ہو رہی ہیں اس سے مسلسل جناب نور علی نور صاحب مسلسل خطاب فرما رہے ہیں کوشش کیجیے کہ ذرا وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے کہ جلدی آئے ذرا 8:30 بجے تک سب لوگ اگر پہنچ جائیں تو مجلس کو ذرا زیادہ دیر بھی نہ ہو پھر لوگوں کو دفتر اسکول کالج جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے پر محمد وآل محمد سلامات نور بھائی سے گزارش ہے کہ زیب میں محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد برائے خوشنودی معصومین علیہ السلام نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے تعجیل وارث فرش عذاب اللہ اس سے بہتر صلوات پڑھ لی اللہم صلی علی محمد وآل محمد باہر جو دو چار احباب ہیں ان سے کہیے کہ اندر تشریف لیں صلوات پڑھ لیجیے ایک دفعہ اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فہو اول الاولین الآخر الآخرین اسمع السامعین الابصر الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین جد الحسن والحسین
القاسم محمد وبارك وسلم على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه الكلام المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صلوات بر محمد. سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، پوری کائنات میں جہاں پر بھی جس حوالے سے بھی ذکر محمد و آل محمد کی مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، یہ مجالس منعقد کرنے میں جس نے جہاں جیسے دامِ درہم سخن قدم قلم جو بھی کاوش کی ہے، پاک بی بی سیدہ ان تمام کاوشوں کو منظور و مقبول ہو. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو. جو بے اولاد ہیں وہ جھولیاں جناب رباب کی جھولی کے صدقے جلد از جلد آباد ہو جائیں. جن کو اولاد عطا ہے دعا کیجئے کہ ان کی اولاد ان کے لیے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا قرار مقرر کی جائے. بہنوں بیٹیوں کے پردے کی حفاظت ہو اور ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل ہو. اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بزرگوں کی طول عمر کے لیے، بہنوں بیٹیوں کے پردے کی سلامتی کے لیے اور آج کی اس مجلس کی بارگاہ سیدہ میں منظوری و مقبولی کے لیے مل کے صلوات پڑھ لیجیے. سرکار اجازت ہے کچھ بات شروع کی جا سکتی؟ سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، آپ واقف ہیں، آپ جانتے ہیں گزشتہ مجالس میں حسب توفیق، حسب عطا میں نے مجمع دیکھ کے نہیں پڑھا. میرے سامنے اگر فرش عزا پر کوئی بھی نہ ہوتا تب بھی میں نے اپنے حصے کی نوکری ویسے ہی کر لی. آپ جتنے بھی ہیں آل محمد، آپ کی آمد اس بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں. پاک بی بی سیدہ آپ کا ہر اٹھا ہوا قدم جو عزاخانے کی طرف ہے، جو مجلس کی طرف ہے، اسے کربلا کی طرف قدم تصور کرتے ہوئے اس کا جزائے کثیر عطا فرمائیں. جو توفیقات ہیں اسی توفیقات کے مطابق مجلس پڑھنی ہے. مسلسل مجالس میں آپ سے یہی موضوع لے کر آگے چل رہا ہوں. کوشش یہ کی ہے کہ تمام کی تمام مجالس آپس میں مربوط ہوں. ان مجالس کو ایک عشرے کی طرح پڑھا جائے اور کوشش آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں اس میں کتنا کامیاب ہو سکا نہیں ہو سکا. پہلے عشرے میں یہ کوشش رہی کہ آپ کو عظمت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ایسی منزلوں کی طرف سفر کرایا جائے جس کی طرف پہلے سفر نہیں کیا جاتا. اس کے بعد اسی سے مربوط یہ گزارش کر رہا ہوں مسلسل مجالس میں کہ آل محمد کو صرف آل محمد سمجھ سکتے ہیں، ان کو ان کا غیر نہیں سمجھ سکتا. آل محمد آپ سے راضی رہیں. آپ نے پہلا جملہ وصول کیا. آل محمد آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جس شہزادی کے حوالے سے آج یہ مجلس منعقد کی گئی ہے وہ شام میں 15 کی ترجمان بن کے گئی. اب آپ کہیں گے کہ جی عام طور پر تو 14 کے ترجمان ہوتے ہیں، شہزادی 15 کی ترجمان کیسے ہے؟ تو
توجہ ہے نہیں؟ شہزادی کے اگر نام کے عدد نکالے جائیں، جیسے میں گزشتہ مجالس میں تھوڑی مشکل مجالس ہو گئی تھی، لیکن کوشش یہ کی کہ بات کوئی آپ تک منفرد حوالے سے پہنچائی جا سکے، تو بی بی کے نام کے اگر جمل صغیر نکالا جائے تو 5 ہے، ورنہ 15 ہے. 15 5 اور 1 6 بن جائے گا. یہ 15 عدد اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ بی بی 15 بچانے والی ہے، حسین بچانے والی نہیں ہے. میں بڑی منزل کی طرف لے کر جا رہا ہوں، بس میں جب تک آپ آمادہ ہوں گے تب تک مجلس ختم ہو چکی ہو. میں نے کوئی بہت طویل مجلس نہیں پڑھنی، اپنے مقررہ وقت میں آپ تک بات پہنچانی. بالکل نئی بات ہے سرکار، اس حوالے سے کبھی آل محمد اور ان ہستیوں کا اس زاویے سے نہیں دیکھا گیا. شہزادی 15 بچانے والی ہیں تو 15 کون ہیں؟ جب آپ چہاردہ معصومین کے نام لکھتے ہیں تو 15 نام لکھتے ہیں. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ نام 14 ہیں، لکھتے آپ 15 ہیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ یا اللہ لکھتے ہیں، اس کے بعد یا محمد لکھتے ہیں. توجہ نہیں کی ہے. لیکن کہلاتے کیا ہیں؟ چہاردہ معصومین. سب سے اوپر اللہ کا نام ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، تو اللہ کا نام پہلے ہے، 14 اس کے ساتھ بعد میں لکھے گئے. نام 15 ہے، کہلاتے چہاردہ معصومین ہیں. شہزادی 15 کی محافظ ہے. حسین نے اپنے سے پہلے اور توحید کی حفاظت کی. اپنے سے پہلے آنے والی حجتیں اور توحید، اس کی حفاظت کس نے کی؟ مولا حسین نے. شہزادی نے اس سب کی بھی حفاظت کی، لیکن سجاد بچا کے باقی آنے والی امامتیں بھی بچا لی. توجہ نہیں کی آپ نے. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. قرآن کہہ رہا ہے رسول سے، ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی جو مسلسل ہے، اور تیرا دشمن بے اولاد ہے. کہا کس سے جا رہا ہے؟ رسول سے. اگر شہزادی سجاد نہ بچائیں، سورہ کوثر جل جاتی ہے. آئے آئے آئے، توجہ کیجئے، مشکل بات ہے شاید. تو شہزادی نے سورہ کوثر بچا کے اللہ کا وہ وعدہ محمد سے بچا لیا کہ تیری نسل بے اولاد نہیں ہوگی، تیرا دشمن بے اولاد ہوگا. آئے آئے آئے. حسین تک، کربلا کی شہادت تک توحید بچ گئی ہے، ولایت بچ گئی ہے، رسالت بچ گئی ہے، حسن بچ گیا ہے، سیدہ کی صداقت بچ گئی ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ لیکن اس کے بعد جو شہزادی کے ذمہ کام آیا ہے، اب شہزادی نے یہاں سے حسین تو بچایا ہی بچایا ہے، لیکن اس کے بعد جو پورا امامت کا سلسلہ ہے، جو نسل ہے، اور صرف نسل امامت نہیں بچائی. آج کائنات میں جہاں جہاں جو بھی سید ہے مرہون ہے جناب زینب کے بچا لینے کا. توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی. کیا مقام ہے شہزادی کا؟ شہزادی 15 بچانے والی. جو بچ جانے والے اتنے بلند ہیں، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، جو بچ جانے والے اتنے بلند ہیں تو بچا کر لے جانے والی کتنی عظیم ہوگی. تو بچا کے لے جانے والی کتنی عظیم ہوگی. جو بچ جانے والے اتنے عظیم ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 1,24,000 انبیاء کا وزن حسین کے کاندھوں پر ہے، اور حسین سے لے کر آخرت تک کا وزن شہزادی کے کاندھوں پر ہے.
اگر یہ کاندھے نہ ہوتے، شہزادی کے اگر کاندھے نہ ہوتے تو نہ وزن امامت اٹھایا جا سکتا تھا، نہ وزن شریعت اٹھایا جا سکتا تھا. اور میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ شکست کھا کے شام نہیں گئے، یہ اختیار کے ساتھ شام گئے ہیں. توجہ نہیں کی آپ نے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ امتحان کی منزل تھی، لکھا ہوا تھا جب یوم الست عہد ہوا تھا اللہ کا حسین سے اور زینب سے، تو کہا مقام جو چاہیے ملے گا، لیکن یہ مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی. کہ جھیلیں گے تو اختیار کے ساتھ جھیلی ہے، جبر کے ساتھ نہیں جھیلی. یہ نہیں کہ یزید جبرن اسیر کر کے لے گیا، یہ چونکہ امتحان تھا، لکھا ہوا تھا، قبول کیا. بھائی آپ بچے ایگزام میں جاتے ہیں پاکستان میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 10 سوال دیے، اس میں سے پہلے 3 کہا یہ تو کرنے لازمی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 10 میں سے 6 کریں، پہلے 3 لازمی ہیں. تو اگر آپ وہ پہلے 3 ہی چھوڑ دیں تو سب بیکار ہے. آپ نے وہ جب ایگزام پیپر آپ کے سامنے آیا تو آپ نے تسلیم کیا کہ ہاں میں یہ پیپر دوں گا. تو اب یہ جب آپ امتحان دے رہے ہیں تو یہ آپ پہ جبر نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار کے ساتھ ہے. ابراہیم بیٹے کو جبر سے ذبح کرنے نہیں لے گیا، اختیار سے لے کر گیا تھا. حسین کربلا میں جبر سے نہیں آئے تھے، اختیار سے آئے تھے. حسین جبر سے پیاسے نہیں تھے، ورنہ شمر کے جب سرہانے آیا ہے اور مولا حسین نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے ابھی بھی بخش سکتا ہوں، کہا جا پانی لا دے. دریا کی طرف جاتے تھے، دریا دکھائی نہیں دیتا تھا. ہے نا کتابوں کا واقعہ. بتانا کیا چاہتے تھے کہ یہ سب ہمارے اختیار میں ہے، تیرے اختیار میں نہیں ہے. ہمارا عہد ہی ایسا تھا اللہ سے کہ ہم اس سے گزریں گے، ورنہ پانی تو ان کی ذوالجناح کے ٹھوکروں سے نکل آتا ہے. توجہ نہیں کیا. تو یہ جو شام گئے ہیں، یہ شام بھی جبر سے نہیں گئے ہیں، اختیار سے گئے ہیں. یہ مصائب دکھا کر گئے ہیں. جو انہیں مصائب تھے وہ دکھائے گئے تھے یوم الست کہ ان امتحان سے گزرنا ہے. کہا گزریں گے. حسین نے کربلا کا انتخاب کیا، شہزادی نے شام کا انتخاب کیا. یہاں رشتے بلا وجہ نہیں بنتے. یہ ہماری طرح رشتے نہیں ہوتے کہ جبرن رشتہ ہو جاتا ہے. میرے اختیار میں تو نہیں کہ کون میری بہن ہو کون میرا بھائی ہو، اور نہ میرے بھائی کے اختیار یا بہن کے اختیار میں کہ میں ہی ان کا بھائی ہوتا. تقدیر کا جبر تھا. خلقت زینب کے پیچھے جو مقصد توحید تھا، مقصد توحید ہی یہ تھا کہ کوئی ایسا ہو جو حسین سے لے کر حشر تک شریعت کا نمائندہ بن جائے. توجہ ہے نہیں ہے؟ اور دوسرا مقصد، ہر رشتہ بتایا ہے جناب سیدہ نے. جناب سیدہ نے بتایا بیٹی ہو تو کیسی بیٹی ہو. جناب سیدہ نے بتایا ماں ہو تو کیسی ماں ہو. جناب سیدہ نے بتایا زوجہ ہو تو کیسی زوجہ ہو. ایک رشتہ ایسا باقی تھا جو سیدہ بتا کے نہیں گئی تھی. بھائی تھا نہیں. توجہ نہیں کی آپ نے. بھائی ہوتا تو رسول ہوتا. توجہ نہیں کی آپ نے. بھائی تھا نہیں. ایک رشتہ جو باقی تھا جو سیدہ نہیں بتا سکی تھی
توحید چاہتا تھا کہ ویسے بتایا جائے کہ جیسے اگر سیدہ کا کوئی بہن بھائی ہوتا تو سیدہ کیسی بہن ہوتی. ہائے ہائے ہائے. دیکھیں جس کا ثانی اللہ کو گوارا ہی نہیں, اس کا کوئی سیدہ کا کوئی کف ہی نہیں تھا اگر علی نہ ہوتے. ایسا ہی ہے نا, جسے بنایا ہی اس منزل پر, اس سیدہ کو اللہ نے اتنی مرکزیت عطا کی. کار رسالت رسول کا ہے, کار امامت اماموں کا ہے. امامت اور رسالت جس کے تعارف کی محتاج ہو جائے, جس سیدہ سے تعارف کی محتاج ہو جائے, یہ تحت کسا کون ہے؟ یا اللہ کہہ دے میرا حبیب رسول ہے, سب سے بڑا تو وہ ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے. علی ہے, حسن ہے, حسین ہے. اللہ نے سیدہ کے رشتوں سے تعارف کرایا ہے کہ سیدہ کا باپ ہے, سیدہ کا شوہر ہے, سیدہ کے بیٹے ہیں. توجہ نہیں کیا آپ نے. یعنی جو امامت و رسالت کی بارگاہ رب کی طرف سے تعارف ہو اور جو اس کی ثانی بن کے شام جائے. دیکھیں میں بی بی کے حوالے سے پڑھنا, تھوڑا توجہ کیجیے گا. جو مرکز ولایت و امامت ہے, جس کا ثانی اللہ کو, جس کا کف اللہ کو گوارا نہیں. ثانی تو دور کی بات ہے, کف اور چیز ہوتا ہے. ثانی جس کا کف اللہ کو گوارا نہیں, جس کے کف ہونے کے لیے کم از کم ایسی ہستی اللہ کو کعبے میں اتارنی پڑی جس پر اللہ کا گمان ہوتا تھا. علی پر اللہ کا گمان ہوتا تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس بی بی کی ثانی بن کر جانا تو وہاں مرکزیت جناب سیدہ کو, کربلا سے لے کر حشر تک مرکزیت جناب زینب کو. کائنات میں جہاں پر بھی ذکر حسین ہوگا, آپ نام لیں یا نہ لیں, فضائل علی کے پڑھے جا رہے ہوں گے, سنت زینب کی ادا ہو رہی ہے. فضائل رسول کے پڑھے جا رہے ہیں, سنت زینب کی ادا ہو رہی ہے. فضائل حسنین کے پڑھے جا رہے ہیں, سنت زینب کی ادا ہو رہی ہے. مصائب آل محمد پڑھے جا رہے ہیں, سنت زینب کی ادا ہو رہی ہے. کیونکہ یہ مرکزیت حاصل ہو گئی, چاہے بی بی کی مجلس ہو یا نہ ہو. لیکن مرکزیت کسے ہو گئی؟ شہزادی کائنات کو. آل محمد آپ سے راضی رہیں. جب بی بی دربار میں آئی ہیں تو بی بی نے قرآن کا ایک جملہ, قرآن کی ایک آیت یزید کے سامنے دہرائی ہے. جب وہ تکبر کرنے لگا کہ ہمیں اللہ نے اتنی ملکیت دے دی, تو بی بی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. ترجمہ کچھ یوں ہے, کافر یہ گمان نہ کریں کہ جو انہیں مہلت دی گئی ہے, لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں, کافر یہ گمان نہ کریں کہ جو انہیں مہلت دی گئی ہے اس میں ان کے لیے کوئی بہتری ہے, بلکہ یہ تو اس لیے ہے کہ اپنے حصے کے باقی گناہ بھی کر گزرے. توجہ دیکھیں, بڑی چند لفظ ہیں اور بالکل سامنے کے لفظ ہیں, لیکن اس میں اسرار کی ایک کائنات پوشیدہ ہے. دیکھیں یزید جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے,
نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، جیسے بھی رکھتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، چاہے دل میں اس کا انکار کرتا ہو، اور اس کے حواری جتنے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے مخاطب ہو کے شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ کافر یہ گمان نہ کرے کہ جو انہیں مہلت دی گئی ہے تم سب کو، اس میں کوئی بھلائی ہے، بلکہ یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ اپنے حصے کے باقی گناہ بھی کر لو۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ بی بی بتانا یہ چاہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی کافر ہو سکتا ہے۔ توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی کافر ہے اگر حسین کا دشمن ہے، اگر ولایت کا دشمن ہے۔ بی بی نے کہا تھا نا، اے یزید اگر تیرے حلق میں ولایت کی ہڈی نہ پھنس گئی ہوتی تو میرا بھائی قتل نہ ہوتا۔ دیکھیں جملہ مصائب کا، لیکن اس میں ذرا میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ میرے بابا کی ولایت تم لوگوں کے حلق میں ہڈی بن کر پھنس گئی ہے، نہ اگلتے بنتا ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ نہ نکل سکتے ہیں۔ تو شہزادی بتانا کیا چاہ رہی تھی کہ یہ جتنے دربار میں بیٹھے ہیں، پہلے تو ولایت کے منکر ہیں، دوسرا سارے کے سارے کافر ہیں۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ دونوں بیویاں دربار میں گئیں، ایک کہتے ہیں کہ جی یہاں تک خلافت ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا بھائی، اور کتابیں لکھی گئی خلافت و ملوکیت۔ ایک حد تک خلافت ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے۔ بڑی شہزادی نے دربار میں جا کے قرآن پڑھا، انکار قرآن کا ہوا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ثابت ہو گیا کہ جو قرآن کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس نے قرآن کو رد کیا وہ بھی کافر۔ بڑی بی بی نے ثابت کیا، چھوٹی بی بی نے ثابت کیا کہ جو صامت قرآن کا منکر ہے وہ بھی کافر، جو ناطق قرآن کا قاتل ہے وہ بھی کافر۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھیں آل محمد کی عظمت۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور بی بی کا اگلا جملہ دربار میں کہ ہم وہ ہیں، جو بی بی نے کہا تھا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ہمیں گرفتار کر کے لایا۔ آج کی بادشاہت بتاتی ہے کہ یہ اختیار کے ساتھ گئے تھے۔ شہزادی نے کہا تو کیا سمجھتا ہے تو ہمیں گرفتار کر کے لایا۔ ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ بی بی نے ہم کہہ کے خود کو ان میں شامل رکھا ہے۔ یہ بڑی باریک بات ہے اگر آپ تک پہنچ جائے۔ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ اختیار و اقتدار کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ بی بی اگر یہ کہتی کہ میرے بابا یا امامت تو بات اور تھی۔ شہزادی نے کہا ہم وہ ہیں جنہیں اختیار کے ساتھ مبعوث کیا جاتا ہے، اختیار کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، اور ہم وہ ہیں جن کا اقتدار ان پر بھی ہے جو تیری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیے گا بی بی کا۔ بی بی فرماتی ہیں اور ہم وہ ہیں جن کے فضائل صرف ہم ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ بڑی مشکل منزل تھی۔ ہم وہ ہیں جن کے فضائل صرف ہم ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ آ گیا ذہن میں، اگر آپ آمادہ ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کی خدمت نظم بھی انشاءاللہ
آج کی اس مجلس کے آخر میں شعراء حضرات تشریف فرما ہیں تو شعراء کے سامنے نظم پڑھنے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ہم وہ ہیں جو اختیار و اقتدار کے ساتھ آئے ہیں اور ہم وہ ہیں جن کے فضائل صرف ہم ہی برداشت کر سکتے ہیں. اب بی بی نے یہ کہہ دیا کہ آل محمد کے فضائل صرف آل محمد ہی برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر جب آپ کی محفلوں میں کسی سے علی برداشت نہ ہوا کرے تو پریشان نہ ہوا کرے. اور یہ تو وہ فضائل ہیں جو فضائل اصل میں ہیں ہی نہیں. میری گزشتہ تقاریر آپ کے سامنے ہے کہ ان کے فضائل کیا ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ان کے فضائل رسول اللہ نے بتانے تھے، رسول نے بتائے نہیں. پہلی اگر میں تیرے فضائل بیان کر دوں تو خدشہ ہے کہ لوگ تجھے سجدہ کرنا شروع کر دیں گے، ایسا ہی ہے نا. تو رسول نے تو بتایا نہیں، تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہے. ان کے فضائل کیا ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ان کے فضائل صرف یہی برداشت کر سکتے ہیں. کچھ برداشت کر سکتے ہیں جن کو آل محمد خود توفیق دے دیں، جیسے سلمان، جیسے قمبر، جیسے بوذر، جیسے مقداد، جنہیں یہ خود اتنا ظرف دے دیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کی ضرب سہ سکے. ظرف میں اتنی طاقت آل محمد خود عطا کرتے ہیں. واقعہ کچھ یوں ہے کہ سرکار امام باقر علیہ السلام کے پاس اللہ جناب جابر آئے. سرکار نے یہی جملہ دہرایا کہ جابر ہم وہ ہیں جن کے فضائل صرف ہم ہی برداشت کر سکتے ہیں. کہا مولا مجھے کچھ عنایت فرمائے اپنی شان میں. سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا تیرا ظرف کشادہ ہونا ضروری ہے. علی اور اپنی شان میں 50,000 حدیثیں جناب باقر نے، کچھ کتابوں میں 5,000 ہیں، کچھ میں 50,000 ہیں. جو بھی تعداد رہی ہو، چاہے 10 ہی کیوں نہ ہو، بات پہنچانی ہے اگلی جو آپ تک پہنچ جائے. اپنی شان میں حدیثیں سنا دی. حدیثیں سن کے جانے لگا تو اب برداشت سے باہر ہو گیا. برداشت سے ان کو ضبط کرنا برداشت سے باہر ہو گیا. سوچا جنگلوں میں نکل جاتا ہوں اور وہاں چیخ چیخ کے سنا دیتا ہوں تاکہ میرا غبار نکل جائے. جنگلوں میں نکل گئے. ابھی ایک ہی حدیث پڑی تھی، درختوں کو آگ لگنا شروع ہو گئی، پرندے بھن بھن کے زمین پر گرنا شروع ہو گئے. تڑپ کے دوڑتا ہوا جنگل سے نکل آئے. کہا اچھا ایسا کرتا ہوں کہ صحرا میں نکل جاتا ہوں، وسعت بہت ہوتی ہے صحرا کی. وسیع بھائی آپ لطف لیں گے، بڑی نزاکت والی منزل ہے. صحرا میں نکل جاتا ہوں. اونٹ لیا، صحراؤں کے درمیان چلے گئے. وہاں جا کے ابھی ایک ہی حدیث، دوسری حدیث پڑی تھی معصوم کی فضیلت میں. سرخ آندھی چلنا شروع ہو گئی، ریت اڑنا شروع ہو گئی، طوفان آنا شروع ہو گیا. ڈر کے بھاگے وہاں سے. ایک ویران علاقے میں کنواں تھا، دیکھا تو بہت گہرا کنواں ہے. ایک بہت بڑا پتھر اس میں پھینکا، اتنا گہرا تھا کہ اس کے گرنے کی آواز نہیں آئی. کہا اس کا ظرف بہت وسیع ہے، گہرائی میں ہے، اس میں سنا دیتا ہوں ایک حدیث. اس میں منہ ڈالا. ایک حدیث پڑی تھی، کنویں سے طوفان نوح کی طرح پانی برآمد ہونا شروع ہو گیا. دوڑتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آیا. کہا مولا وہاں آگ لگ گئی ہے، وہاں صحرا میں طوفان آیا ہوا ہے، کنویں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے، لگتا ہے طوفان نوح آ جائے گا. مولا نے اشارہ کیا
ہر ایک چیز اپنے مقام پر واپس چلی گئی. کہا اچھا اگر تیرے سے برداشت نہیں ہوتا تو آ میرے ساتھ. ایک میدان میں لے گئے, جا نماز بچھائی, اس پہ بیٹھے. کہا جابر اب ہمیں ہماری فضیلتیں سنا. آئے 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 حیدری, اب ہمیں وہ حدیثیں سنا, کیونکہ ہمارے فضائل ہمارے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جو دو چار فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں, آل محمد اس سے بہت آگے ہیں. بے شک بے شک. اور بی بی سیدہ جناب زینب جو دربار میں تشریف لائی ہیں, شہزادی کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مرد محمد ہیں, یہ نہیں کہا کہ ہمارے شروع کے مرد محمد ہیں, ہمارے اوسط کے مرد محمد ہیں, ہمارے آخر کے مرد محمد ہیں. رسول نے کہا کہ پہلا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے, اور ہم سب کے سب محمد ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو سب کے سب ہی محمد ہیں یہاں پر. اس پر کسی پر یہ گمان نہیں کرنا کہ کوئی ایک دوسرے سے منزلت میں کوئی آگے پیچھے ہے. اور رسول کی پھر حدیث ہے کہ سنو, فرش پر ہم سارے محمد ہوتے ہیں, عرش پر ہم سارے علی ہوتے ہیں. عرش پر ہم سارے علی ہوتے ہیں. کسی نے سوال کر لیا, مولا جب آپ سارے محمد بھی ہیں سارے علی بھی ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اولنا علی ہو, آخرنا علی ہو, و اوسطنا علی ہو, و کلنا علی. پہلا بھی علی ہے, آخری بھی علی ہے, درمیان والا بھی علی ہے, اور ہم سب کے سب علی ہیں. تو رسول نے مسکرا کے کہا کائنات سے قدیر کا ایک علی گوارا نہیں ہوتا, 14 کیسے برداشت ہوتے ہیں؟ جب ایک غدیر والا برداشت نہیں تو 14 کہاں سے برداشت ہوتے, یا کلنا علی کہاں سے برداشت ہوتے؟ اور بی بی نے وہاں جا کے علی کیا ہے. دیکھیں کچھ جگہ ہوتی ہیں, ہم چھوٹے سے 2 ٹکے کے ذاکر ہیں, لیکن کچھ جگہوں پر بلایا جاتا ہے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہاں یہ والی بات پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں یار, یہ یہاں پر جو مجمع ہے, یہ یہاں پر جو سننے والے ہیں, ان کے سامنے یہ بات کریں گے تو مناسب نہیں ہوگی. ایسا ہے یا نہیں؟ یا پاکستان میں کئی جگہ مجالس ہوتی ہیں جس میں آدھے سے زیادہ مجمع سنی ہوتا ہے, تو مجبوراً بڑے سے بڑا عالم و ذاکر بھی جو ہوتا ہے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھ کے پڑھتا ہے. ایسا نہیں ہے, اپنی جگہ پڑھے گا تو وہ کچھ اور پڑھے گا. اب شہزادی وہاں جا کے علی پڑھ رہی ہے جہاں سارے علی دشمن ہیں. توجہ ہی نہیں کی یار آپ نے. میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا نا کہ انہیں خوف نہیں تھا, انہیں خوف تھا, اسی لیے تو منبر پہ آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا یزید. جانتا تھا نا, جب اپنے مؤذن کو کہا کہ کر تبرہ, اپنے خطیب کو بلایا, اس نے پہلے تو ان کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے جن کی کوئی فضیلت تھی ہی نہیں. پھر اس کے بعد علی اور اولاد علی پر سب و شتم شروع کیا. جب تھک گیا, تقریر ختم ہو گئی, تو مولا سجاد نے کہا کہ کیا اب اجازت ہے میں اس لکڑی کے ڈھیر پر آ جاؤں؟ تو یزید گھبرا گیا تھا, اس نے اجازت نہیں دی تھی. لیکن جب سب نے کہا کہ زخمی ہے, ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا ہے, یہ کیا کر لے گا, دے دو اجازت, جو تم نے کرنا تھا کر لیا. تو جب مولا سجاد نے آ کے خطبہ دیا تو کیا بتایا, ہم وہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم وہ ہیں. سب حیران,
بیوی نے جو اپنا تعارف کا آغاز کیا کہ میں اس کی بیٹی ہوں جس نے تلوار کی ضربیں مار مار کر تمہارے بڑوں سے اللہ منوایا ہے، تمہاری ناکوں پہ تلوار کی ضربیں مار کے. دیکھیں میں نے اکثر کہا ہے، جناب مختار کے حوالے سے ایک مجلس میں نے پڑھی تھی، پتہ نہیں آپ یہاں پڑھی یا کہیں اور، اس میں بھی عرض کیا تھا دو ہستیوں کی مخالفت کا سبب ایک ہے، یا دو ہستیوں کی مخالفت کا دو سبب کہہ لیجیے. علی کی مخالفت کا سبب بھی علی کی ولایت، مختار کی مخالفت کا سبب بھی علی کی ولایت، اور دوسرا سبب جو دونوں میں مشترک ہے، کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں علی کا مارا ہوا کوئی نہ ہو، اور کربلا کے بعد شام میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں مختار کا مارا ہوا کوئی نہ ہو. تو جب علی کا نام ہی آتا تھا تو کافروں کے مردے آواز دینا شروع کر دیتے تھے، جن کی نسل سے یہ چل رہے تھے. تو شہزادی نے اس دربار میں آ کے علی پڑھا ہے، اور علی پڑھنا اتنا مشکل ہے کہ جب رسول غدیر میں پڑھنے لگے تو اللہ وحی نازل کر کے کہتا کہ گھبرا نہیں، تیری مدد کے لیے اللہ کافی ہے. اس کا مطلب ہے کہ علی پڑھتے ہوئے چاہے سامنے صحابی ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، رسول کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. توجہ نہیں کی آپ نے. لیکن شہزادی نے جو علی پڑھا ہے وہاں علی سنانا جہاں علی کا سوچنا بھی جرم ہو، علی کا حامی و ناصر ہونا تو بہت دور کی بات، جہاں علی نام رکھنا جرم ہو وہاں علی کے فضائل پڑھنا. اور یہ علی کے فضائل ایک ہی ہستی پڑھ سکتی ہے، وہ توحید ہے. علی، کیونکہ علی نے وہ منوایا ہے، اب اس کا کام ہے کہ علی منوائے. توجہ نہیں کی آپ نے. جن سے علی نے اللہ منوایا تھا ان سے زینب نے علی منوایا ہے. توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی آپ نے. شریکت الحسین ہے. 1,24,000 انبیاء مل کے حسین کی شراکت نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں حسین ہے وہاں حسین لا شریک ہے. حسین جیسا تو اللہ کو 14 میں گوارا نہیں ہوا. توجہ ہے نہیں ہے. سیدہ کے 2 بیٹے حسن اور حسین، حسن 2 بنائے ہیں اللہ نے، حسین دوسرا نہیں بنایا. تو اللہ کو اس جیسا کوئی شریکت الحسین ہے، حسین کی شریک ہے. حسین تو کربلا میں اپنے وعدے کی تکمیل کو پہنچ گئے، تو شریک کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بی بی کو شہید ہونا چاہیے تھا. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. دیکھیں شریک ہے نا. توحید بچانے کے مرحلے 2 تھے. ایک مرحلہ آدم سے حسین تک تھا، ایک حسین سے حشر تک ہے. آدم سے کربلا تک کا وعدہ حسین نے پورا کیا، حسین سے حشر تک کا وعدہ زینب نے پورا کیا. صلوات پڑھیے شہزادی کی عظمت. آل محمد آپ سے راضی رہے. ایک جملہ علی کی فضیلت میں اور سنیے، اور پھر نظم سے چند بند.
اسماء صفاتیہ کے حوالے سے بھی گفتگو آپ سے گزشتہ دنوں میں رہی تاکہ مربوط مجلسیں جتنی بھی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. اللہ کے سرکار بڑی توجہات کا طالب، بڑی نایاب بات آپ کے حوالے کرو. اللہ کے جو 99 صفاتی نام ہیں، جو صفات ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 14 مظہر صفات پروردگار ہیں. ٹھیک ہے بات، کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا نقطہ نظر ذرا تھوڑا مختلف ہے. یہ بات بڑی علمی بات ہے، لے کے جائیے گا تبرک کے طور پہ پیش کرو. آل محمد اللہ کی ذات کا مظہر ہے، اور یہ صفات کے مظہر نہیں ہے، یہ اللہ کی مجسم صفات ہے. اللہ کی صفات میں سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ اس کا علی ہونا سب سے بڑی صفت ہے، کیونکہ لیس فوقہ شیء، علی اس کو کہتے ہیں جس سے آگے شے کوئی نہ ہو. اللہ نے اپنے تمام یہ جو صفاتی نام ہیں 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیے. علی کبھی ایسے نہیں سمجھنا. اللہ نے اپنے یہ 99 صفاتی نام انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیے. رحیم کوئی نبی نہیں ہے، کریم کوئی نبی نہیں ہے، غفور کوئی نبی نہیں ہے، مومن کوئی نبی نہیں ہے. توجہ نہیں کی آپ نے، توجہ نہیں کیا. لیکن جہاں سے اللہ نے امامت کی منزل کا آغاز کیا، وہاں علی کو اپنا سب سے اعلیٰ صفاتی نام دے دیا. جو 1,24,000 انبیاء اسم میں علی کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ جسم میں علی کا کیا مقابلہ کریں گے؟ سبحان اللہ. اور اس علی کے لہجے میں بھی بولی ہے. اچھا، لہجے اور آواز میں فرق ہوتا ہے، یہ بھی ذرا ایک باریک بات آپ تک پہنچ جائے اور بس موضوع ختم ہو گیا. یہ جو میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ میری آواز ہے، اور یہ جو میرا انداز ہے، یہ میرا لہجہ ہے. کہتے جی وہ اردو میں بات کرتا ہے لیکن اس کا لہجہ پنجابی ہے. یہ سنی بات ہے نا آپ کے سامنے کی بات. کوئی پٹھان اردو بول رہا ہو تو بڑی نستعلیق اردو بھی بول رہا ہو، لیکن اس کے لہجے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پشتون ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی عرب والا فارسی بول رہا ہو تو اس کے لہجے سے پتہ چل، بول جو آواز آپ کو آ رہی ہے وہ فارسی کی آ رہی ہے، آواز اسی شخص کی آ رہی ہے. آواز کی نقل ممکن ہے، لہجے کی نقل ممکن نہیں ہے. بی بی سیدہ کی، زینب کی، شہزادی کی آواز علی والی نہیں تھی، لہجہ علی والا تھا. کیونکہ آواز میں تاثیر نہیں ہوتی، لہجے میں تاثیر ہوتی ہے. اسی لیے جو لہجہ ہے علی کا، جو لہجہ ہے وہ لہجہ پروردگار ہے، وہ کن فیکون والا لہجہ ہے. شہزادی وہ کن فیکون والی آواز میں نہیں بولی ہے، اس لہجے میں بولی ہے. اسی لیے تو جب بی بی نے کہا اس کو خاموش، تو کائنات سکتے میں چلی گئی. اب جب سکتے میں چلی گئی، جو گھنٹی چل رہی ہے رک گئی، ساعتیں قید کر لی. اگر آواز علی جیسی ہوتی تو تاثیر وہ نہیں ہوتی. چونکہ لہجہ لے کر آئی تھی، اور میں نے کیا گزارش کی کہ یہ لہجہ دو ہی کے پاس ہے، یا اللہ کے پاس ہے یا زینب کے پاس ہے.
لہجہ علی کا ہے. پردوں کے پیچھے سے اللہ جب بولتا ہے تو علی کے لہجے میں بولتا ہے. اور شام میں اسی لہجے میں لہجہ علی کا ہے. عرش پر پروردگار بولتا ہے, زمین پر شہزادی بولتی ہے. اسی لیے لہجے میں تاثیر پروردگار تھی, اور جس کے لہجے میں تاثیر پروردگار آ جاتی ہے پھر وہ کن فیکون کا مالک ہوتا ہے, وہ اولو الامر ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے شہزادی کی عظمت پر. بس ایک نظم سے چند بند پیش کرنے ہیں اسی شہزادی کی شان میں. ذرا تھوڑی سی مختلف نظم ہے. زینت اللہ کی زینت کا زینب نام ہے. زینب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زائن اب باپ کی زینت. رسول اللہ کی حدیث ہے یا علی انت زین الرحمن, اے علی تو رحمان کی زینت ہے. جو رحمان کی زینت کے لیے باعث زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اب مصرع اب تک پہنچا. زینت اللہ کی زینت کا زینب نام ہے. کاتب تقدیر کی, قادر تقدیر کی, قدرت کا زینب نام ہے. ہائے ہائے, تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے جائیے گا. قادر تقدیر کی, قدرت کا زینب نام ہے. بولتے قرآن کی آیت کا زینب نام ہے. مصرع سنیے گا. کربلا کے جسم کی قامت کا زینب نام ہے. کربلا کے جسم کی قامت کا زینب نام ہے. اس کی عظمت پر فدا خود ہو رہی ہے کربلا, اور سائے میں اس کی ردا کے سو رہی ہے کربلا. سائے میں اس کی ردا کے سو رہی ہے کربلا. جو گما سے ہے سوا وہ حد امکانی ہے یہ, ترجمان چہرہ رب ہے سو لافانی ہے یہ. مجلس شبیر کی اس دہر میں بانی ہے یہ. مصرع سنیے گا. ثانیہ بنت نبی ہے اور لاسانی ہے یہ. جتنے بیٹھے ہو کم از کم اتنے تو میرے ساتھ ذرا بولا کرو یار مصروں پہ. اسی لیے پھر میں نظم موقوف کر دیتا ہوں, نظم چھوڑ دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری پھر سننے والا بھی تو کوئی ہونا. سرکار ادھر کلیجے کی ساری طاقت لگانی پڑتی ہے, اور سامنے سے اگر جواب نہ آئے تو پھر لطف نہیں آتا. نظم کے لیے پھر ماحول بھی نظم جیسا ہونا چاہیے. ثانیہ بنت نبی ہے اور لاسانی ہے یہ. کیوں نہ وہ زینب خدا کے عکس کا عکاس ہو, کیوں نہ وہ زینب خدا کے عکس کا عکاس ہو, جس کے درباروں میں شامل حضرت عباس ہو. جس کے درباروں میں شامل حضرت عباس ہو. اور باغ توحید الہی کی کلی لگنے لگی تھی, ولایت کی امیس و یہ ولی لگنے لگی. رب اکبر کی جلالت سے جلی لگنے لگی. جب دیے خطبے تو زینب ہی علی لگنے لگی. جب دیے خطبے تو زینب ہی علی لگنے لگی. اور بیت سنیے گا. عظمت کردار زہرا کا نتیجہ بن گئی. کربلا آ کر یہی زینب خدیجہ بن گئی. کربلا آ کر یہی خدیجہ بن گئی. کربلا آ کر یہی خدیجہ بن گئی. یہ وہ زینب ہے جسے کرتی ہے تقریر سلام, خواب سجدہ ریز ہے کرتی ہے تعبیر سلام. اس کے لہجے کو کرے نبیوں کی تقریر سلام, سر جھکا کر پاؤں پر کرتی ہے شمشیر سلام. وزن امامت کا یہ شانوں پر اٹھا کر لے گئی, یہ 72 کو اکیلی ہی بچا کر لے گئی. ہائے ہائے, یہ 72 کو اکیلی ہی بچا کر لے گئی. اور آخری دو بند. بن کے خوف مرگ, بن کے خوف مرگ, تاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف. ہاتھ بندے ہوئے تھے, بس یہ تصور آپ کا ہونا چاہیے کہ ہاتھ پسے گردن ہے. مصائب نہیں ہے, فضائل کی بہت بڑی میں ایک
فضیلت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. بن کے خوف مرگ جاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف, خوف لشکر سے بھی بھاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف. کیا بتاؤں کتنا کاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف, نسل سفیانی پہ تاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف. کیوں تاری تھا بندے ہاتھوں کا خوف؟ بیت سنیے گا. ایک تماچا ہر رخ باطل پہ جڑنے آ گیا, یوں لگا غازی کٹے ہاتھوں سے لڑنے آ گئے. ہائے ہائے ہائے, یوں لگا غازی کٹے ہاتھوں سے. بی بی آ گئی. اب سنیے, قصہ بغضولیہ انجام تک پہنچا دیا, منکروں کو دین کے پیغام تک پہنچا دیا, صبر کو معراج دے کے بام تک پہنچا دیا, کربلا کو دے کے وسط شام تک پہنچا دیا. ہائے ہائے ہائے, کربلا کو دے کے وسط, کربلا کو دے کے وسط شام تک پہنچا دیا. کربلا شام آ گئی. اب ہوا کیا؟ توجہات کا طالب. خوف ایسا تھا کہ خود الٹا بیان دینے لگے, جو نمازوں کے تھے منکر وہ اذان دینے لگے. جو نمازوں کے تھے منکر, جو نمازوں کے تھے منکر وہ اذان دینے لگے. عزاداران امام مظلوم, بچ گئی اذانیں, اجڑ گیا سیدہ کا, بچ گئی نمازیں, نہ بچا زینب کا کوئی. عزاداروں, بدے ہاتھ ہیں, کوئی بہت تفصیلی مسائل نہیں پڑھنے. شہزادی کی شہادت کے حوالے سے آج کی مجلس ہے. آج جملہ سمجھ آ گیا تو مسائل مجھے پڑھنا آسان ہو جائے گا. آج اس کو رونے کا دن ہے جسے بھائی کی لاش پر رونے کی اجازت نہیں ہے. اجرکم اللہ. مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا, مولا کیا مسائل گزرے؟ کہا کیا بتاؤں, شمر نے 2 لائنوں کو مقرر کیا تھا جن کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی تھیں, اور انہیں حکم تھا کہ چاہے جو بھی سونا چاہے سو جائے, خیال رکھنا 2 بیویاں نہ سو سکے, ایک حسین کی سکینہ, ایک علی کی بیٹی زینب. اجرکم اللہ. آج میرا ایمان ہے آپ میں سے کوئی بھی مجلس میں نہ آتا تو آج کربلا کے 72 شہید زینب کا پرسہ لینے ضرور آتا. آج کوئی بھی مجلس میں نہ آتا, عباس کٹے ہاتھوں سے مجلس میں زینب کا ماتم کرنے ضرور آتا. آج مجلس میں کوئی بھی نہ آتا, وہ حسین ضرور آتا جس کی گردن پر زینب چلتے ہوئے چھری دیکھ رہی, جس حسین کو زینب شب کی نمازوں میں روتی رہی. اس زینب کو رونے کے لیے آج کی مجلس میں مجھے نہیں معلوم آپ کے درمیان کون کون سی ہستیاں بیٹھی ہیں, لیکن خدا کی قسم میرا دل گواہ ہے پردے میں سیدہ ضرور آئی ہوگی, اور یقیناً اور کوئی آئے یا نہ آئے زینب کے مسافرت کا ساتھی سجاد تو ضرور آیا ہو.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حوصلے سے سنیے گا۔ آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، پھر 2 مجالس سرکار امام حسن کے حوالے سے ہوں گی۔ کون ایسی غریب ہوگی جس نے ایک بھائی کے جنازے میں تیر دیکھے ہوں، ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا ہو؟ اجرکم اللہ۔ پھر سنے جملہ، یاد رہ گیا سوچ سوچ کے رو گے، زینب وہ دکھیاری بہن ہے جس نے ایک بھائی کے جنازے میں تیر دیکھے ہیں، ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا ہے، ایک بھائی کو جگر کے ٹکڑے اگلتے دیکھا ہے، ایک بھائی کے پہلو میں نیزہ گڑا دیکھا ہے۔ ساری زندگی زینب کی شام غریباں میں گزری ہے۔ میں ذاکری کا جملہ پڑھ رہا ہوں، پہنچ گیا آپ تک، جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو رونے کے لیے کافی ہے۔ شہزادی کی ساری عمر شام غریباں میں گزری ہے، چھوٹی سی تھی، گھر کو آگ لگ گئی، کبھی ماں کے زخمی پہلو پہ پٹیاں رکھتی رہی، شباب کی عمر میں پہنچی، باپ کے زخمی سر پر پٹیاں رکھتی رہی، بھائی کے حسن کے جگر کے ٹکڑے سنبھالتی رہی، کربلا میں سر پہ قرآن رکھ کر حسین کے قاتل سے منتیں کرتی رہی، نہ مار میری ماں نے چٹیاں پیس پیس کے بولا۔ کربلا ختم ہوئی، شام کی مسافت شام غریباں کی طرح گزری، شام کے زندان میں سکینہ سے جدا ہو کے نکلی۔ سنو گے عزادارو، جب اربعین پر ذاکرین کا جملہ ہے، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، ذاکرین پڑھا کرتے تھے، میں نے خود بزرگ ذاکرین سے سنا کہ شہزادی جب امام حسین کی قبر پہ آئی تھی تو کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پرسہ دینے کے بعد کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، قبر حسین سے آواز آئی، جانتے سب تھے، امام تھے، ہم تک مصائب کا ایک پہلو پہنچانا تھا، قبر سے آواز آئی، زینب میری بہن میری سکینہ نہیں آئی، میری سکینہ شام میں اکیلی ہے۔ شہزادی نے بھائی کی قبر کو باہوں میں لپیٹ کے کہا تھا کہ بھائی میں تیری سکینہ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ حوصلہ۔ عزاداران امام مظلوم، جب مدینے واپسی ہوئی ہے، امام سجاد نے، یہ میرے بندے ہاتھ ہے، میں پوری تاریخی ذمہ داری کے ساتھ جملہ پڑھ رہا ہوں، جناب سجاد نے مدینے سے قریب 10 میل دور مدینے سے باہر ایک حجرہ بنا لیا تھا، مولا سجاد وہاں بیٹھ کے گریا کرتے تھے، جو گھر کے ضروری کام ہوتے تھے اس کے لیے آ جایا کرتے تھے، باقی ہر وقت وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ مسجد نبوی میں آ کے جب خطبہ دینا ہوتا تھا، سنو گے عزاداروں، ایک دن سرکار باقر نے کہا بابا گھر نہیں چلتے، کہا بیٹا باقر میں تجھ پر قربان جاؤں، گھر جاتا ہوں، کہیں بابا کا تخت حسین کا تخت نظر آتا ہے،
کہیں بابا حسین کا مصلی نظر آتا ہے، کہیں بابا حسین کا حجرہ نظر آتا ہے. میں اپنے بابا کی ساری چیزیں دیکھتا ہوں، میرے کلیجے پہ خنجر چلنا شروع ہو جاتا. جناب باقر گھر آئے، ہر وہ چیز جو غریب زہرا اور امام حسین سے منسوب تھی اسے ایک کمرے میں بند کیا، باہر سے تالا لگا دیا. حوصلے سے سننا. جناب سجاد کے پاس آئے، کہا بابا اب گھر چلیے، اب میں نے وہ ساری یادگاریں گھر سے ہٹا دی ہیں جس سے آپ کو بابا کی یاد آتی تھی. پہلے بیٹھ کے رو رہے تھے عزاداروں، پھر کھڑے ہو کے مولا سجاد نے ماتم شروع کر دیا. کہا بیٹا باقر میرے بابا کی یادگاریں تو ہٹا دی، کیا شہزادی زینب بھی گھر سے چلی گئی ہے؟ میں جب بھی پھوپھی کو دیکھوں گا، کبھی کوفے کے بازار، کبھی شام کے بازار. اجرکم اللہ. ایک سائل آیا میرے مولا کے پاس، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا سجاد آپ ہمیشہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں جب آپ سے مسائل کا پوچھا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جتنے زخم میری پھوپھیوں کو لگے اتنے کسی کو نہیں لگے. اجرکم اللہ. مولا ایسے کیسے ہو گیا؟ سننا آزادارو جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، شہزادی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، سننا آزادارو. کیا کہا مولا نے؟ مولا سجاد نے کہا کہ یقیناً مجھے بھی اتنے پتھر لگے، یقیناً مجھے بھی بہت تازیانے لگے، یقیناً مجھے بھی نیزوں سے ستایا گیا، لیکن میری پھوپھی کے مصائب مجھ سے بہت زیادہ ہے، میرے پھوپھی کے زخم مجھ سے بہت زیادہ ہے. قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ کہا سن، تو نے سارے زخم تازہ کر دیے، اتنے زخم کھانے کے بعد میں پشت کے بل سو سکتا ہوں. میری پھوپھی زینب کربلا کے بعد آج تک پشت کے بل سو نہیں سکی. سنو گے عزادارو، ام لقمان ہے جناب مسلم ابن عقیل کی ہمشیرہ. ہو سکتا ہے میں شہادت پڑھ ہی نہ سکوں اس روایت کے بعد. ایک جملہ پہلے اور سن لو، ایک مصائب کا منظر یاد آ گیا ہے. میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں مصائب کا کوئی گوشہ یاد آ جائے ضرور پڑھا کرو، کیونکہ سیدہ چاہتی ہے کہ عزاداروں تک وہ مصائب پہنچے. کربلا میں کوئی کچھ لوٹ کے لے گیا، کوئی کچھ لوٹ کے لے گیا. ایک لعین مولا حسین کا امامہ لوٹ کے لے گیا. غربت سننی ہے نا زینب کی، امام حسین کا امامہ لوٹ کے لے گیا. کوفہ کے دربار میں اعلان ہوا کہ جو لٹا ہوا اسباب ہے وہ جمع کرایا جائے اور اس کے عوض انعام لے لیا جائے. قطار بہت لمبی تھی، شام ہو گئی، اعلان کر دیا گیا کہ باقی سامان کل لے لینا، باقی سامان کل لے کے آ جانا. یہ امامہ غریب کا امامہ لے کے یہ گھر آ گیا. گھر ایک صندوق میں اس نے وہ امامہ بند کیا. سارا دن کا تھکا ہوا تھا، آ کے سو گیا. جب سو گیا بیگم اس کی اٹھی، جو اس کی زوجہ تھی، کوئی مومنہ تھی، اٹھی اس کمرے میں گئی جہاں پر امامہ رکھا ہوا تھا. تڑپ کے کیا دیکھتی ہے کہ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو اس صندوق کے پاس بیٹھی رو رہی ہے. یہ تڑپ کے اپنے شوہر کے پاس آئی، کہتی ہے کس کا گھر اجاڑ آیا ہے؟ کہا باغی تھا مارا گیا. کہا اگر باغی تھا تو زخمی پہلو والی زہرا میرے حجرے میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے امامہ سر سے لگایا، کالے برقعے والی بیوی کو
دماغی توازن خراب ہو گیا، جنگلوں کی طرف نکل گیا، یہ کہتا گیا کہ میں امامہ نہیں دوں گا، اس کے انعام کا حقدار میں ہوں، یہ میں نے لوٹا ہے، یہ میں نے لوٹا ہے۔ 1 سال کوفہ کے جنگلوں میں گھومتا رہا، پاگل ہو گیا تھا، وہیں مر گیا۔ غریب کا امامہ کئی جھاڑیوں میں گر کے رہ گیا۔ 1 سال بعد وہاں سے کسی قافلے کا گزر ہوا جو حج کے لیے جا رہا تھا، اس میں ایک مومن تھا، اسے ایک سمت سے خوشبو آئی، خوشبو کے تعاقب میں چلا، کیا دیکھتا ہے کہ کسی جھاڑی میں کسی غریب کا تلواروں سے کٹا ہوا امامہ پڑا ہے۔ اس نے سوچا کسی بزرگ کا ہوگا، کسی ولی کا ہوگا، امامہ اٹھایا، اپنے سامان میں رکھا، ادھر سے یہ حج کی غرض سے گیا، حج کیا، وہاں سے مدینہ کی طرف، ادھر یہ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر سجاد نے بیٹا باقر سے کہا، بیٹا آؤ اس رستے پہ چلے جہاں سے حاجی آتے ہیں۔ اس مقام پہ جا کے باپ بیٹا کھڑے ہو گئے، اتنے میں حاجیوں کا قافلہ آیا، بلا تشبیہ مولا سجاد اس حاجی کے پاس گئے، کہا اے حاجی مجھے تجھ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، اجازت ہو تو تیرا صندوق میں کندھے پہ رکھ کے روزے رسول تک لے جاؤں۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ صندوق مولا سجاد نے کندھے پہ رکھا، جو رونے آئے ہو ذرا 1 منٹ کے لیے سر اٹھانا، میری طرف دیکھنا۔ مولا سجاد آنسو بھی بہاتے جاتے ہیں، خون بھی روتے جاتے ہیں، اور اس صندوق کے بوسے بھی لیتے جاتے ہیں، اس صندوق کے بوسے بھی لے کے جاتے ہیں۔ حاجی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، قبر رسول پہ پہنچے، صندوق رکھا، سب سے پہلے حاجی نے مولا سجاد کا ہاتھ پکڑا، قبر رسول پہ رکھا، کہا اے ضعیف تجھے صاحب قبر کی قسم بتا میرے صندوق میں تیرا ایسا کیا ہے جسے دیکھ کے تو خون بھی روتا ہے، بوسے بھی لیتا ہے۔ عزاداروں سنو گے، مولا سجاد نے ماتم کر کے کہا اے مومن میں تیرا امام سجاد ہوں، اس میں میرے بابا حسین غریب کا امامہ۔ قدموں پہ گر گیا، کہا مولا معاف کر دینا میں نے پہچانا نہیں، کہا تیرا قصور نہیں۔ امامہ مولا سجاد کے حوالے کیا گیا، مولا سجاد وہ لے کے گھر آئے، اب دل پہ چوٹ لگے معاف کر دینا۔ ہر بی بی کا اپنا مصلی تھا، ہر بی بی اپنے مصلی پہ موجود تھی۔ ادھر امامہ صحن میں داخل ہوا، ادھر بیویوں کو غش آنا شروع ہوا۔ زینب گری، تڑپ کے ماتم کر کے کہتی ہے بیٹا سجاد میرے صحن سے میرے بھائی حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ سنو گیا زیادہ، امامہ بیویوں نے درمیان میں رکھا، ارد گرد حلقہ بنایا، امامے کے گرد ماتم کیا۔ اس کے بعد جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ امامہ کچھ دیر کے لیے مجھے دے دے، یہ امامہ کچھ دیر کے لیے مجھے دے دے۔ کہا پھپھی آپ ہی مالکہ ہیں، آپ ہی کے بھائی کا امامہ ہے۔ شہزادی نے امامہ اٹھایا، روزہ رسول پہ آئی، امامہ کھولا، تلواروں سے کٹا ہوا، تیروں سے چھنا ہوا، حسین کا تازہ خون امامے پہ، قبر رسول پہ امامہ بچھایا، ادھر قبر رسول پہ بچھایا، ادھر قبر میں زلزلہ آیا۔ کہا بیٹا زینب امامہ اٹھا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ شہزادی نے ماتم کر کے کہا نانا مرد ہو کے 3 سال بعد امامہ برداشت نہیں۔ میں زینب 72 قدم سے دیکھتی رہی، سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کی منتیں کرتی رہی، اور نماز آخری جملہ سن لیجیے، اتنی غربت میں زندگی گزاری ہے زینب نے،
علی کی ترجمان تھی نا، علی کی طرح شہید ہوئی. ظالم نے سر پہ ضرب ماری، خون کا فوارہ نکلا، نجف کی طرف منہ کر کے کہتی ہے بابا تیری تو زینب جیسی بیٹی موجود تھی. جو تیرے سر سے خون صاف کرتی تھی. بابا دیکھ زینب کا کوئی نہیں رہا. آخری جملہ ہے. ام لقمان نے شہزادی سے پوچھا تھا، جناب مسلم کی ہمشیرہ ہے، کہا بیوی سر کے زخم سمجھ آتے ہیں، بی بی کمر کے زخم سمجھ آتے ہیں، بی بی کلائیوں کے نیل سمجھ آتے ہیں، بی بی گلے میں پڑی ہوئی رسی کا نیل سمجھ آتا ہے، بی بی پاؤں کے چھالے سمجھ آتے ہیں. اب دل پہ چوٹ لگ جائے مجھے معاف کر دینا، میں ممبر چھوڑ دینے لگا ہوں. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. بی بی یہ بتائیے یہ آپ کا چہرہ اتنا زخمی کیوں ہو گیا؟ شہزادی نے ماتم کر کے کہا اے ام لقمان پہلے مجھے ایک بات بتا، اگر تیری طرف کوئی چیز اچھالی جائے تو کیسے روکے گی؟ ام لقمان نے کہا بی بی میں ہاتھوں سے روکوں گی. زینب نے کہا بس مجھ میں اور عباس میں یہی بات مشترک ہے. عباس کے بازو نہیں تھے، ہر تیر کوئی عباس کی آنکھوں میں، کوئی پہلو میں، جس نے جو مارا عباس کو لگا. اور میری قدر مشترک، میرے ہاتھ گردن سے بندھے تھے. شام کی عورتیں میرے چہرے کا نشانہ لے کر پتھر مارتی، پتھر میرے چہرے پہ لگتے، میرے ہاتھ بندھے تھے، میں پتھر نہیں بچا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبون ينقلبون. ماتم جناب زینب.